أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلى الله عليه وسلم. اگر سے تک سمجھے ایک مرتبہ پھر بابا نے بولا تک صلی اللہ علیہ وسلم. قبل از گفتگو دعا کرنا کہ ہمارے حقیقی اپنے حبیب ہستی کا سجدہ ہم سب کا یہاں مشترک ہونا، ذکر کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اور جہاں جہاں بھی عزاداران سجدہ شہداء ماتمی مظلوم کربلا محبین محمد علیہ السلام مصروف اعضاء ہیں، مالک سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور سب کی جان مان عزت آبرو کی حفاظت و برکت عطا فرمائے. حاضرین محفل جو بھی ہمارے لیے ہوئے ہیں اور مجھ کو رحمدار کے ذریعے جن مومنین نے دعائیں لگائی ہیں، مالک ذکر کا واسطہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اور میں کہ دعا کیجیے گا بیمار مومن و مومنات کے لیے، بالخصوص حاضرین محفل میں سے جو بیمار ہیں اور جن کی دعا میرے ذمہ لگی ہے، مالک ان سب بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمارے دلوں میں بلائے محمد والے محمد علیہ السلام زیادہ فرما. حقیقی معنوں میں شیعہ اصل عشق اور صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور سب دعاؤں کی دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے والد سے حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما. میں سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند صلوات کر دیتے ہیں. سادات الزام مومنین کرام، موضوع اور سلسلہ جاری ساری ہے. آج اس کا 5واں جز ہے، 5ویں تقریر ہے، 5واں کتاب ہے جو آپ سماعت فرمائیں گے. میں بہت مشکور ہوں آپ کی سماعتوں کا اور یقیناً آپ خدا بند مدار سے اس کا اجر بھی وصول کر رہے ہیں، بارگاہ محمد والے محمد سے بھی اجر وصول کر رہے ہیں. کوشش یہی ہے کہ یہ جو کچھ دن رہ گئے ہیں، یقیناً عزاداری تو دنوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے یا کسی مہینے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. یقیناً آپ لوگ سمجھتے ہیں، اہل علاج کی اس کو سمجھتے ہیں کہ عزاداری کا تعلق دنوں کے ساتھ، ایام کے ساتھ، مہینوں کے ساتھ نہیں، موسم کے ساتھ بالکل نہیں. عزاداری کو میرے اور آپ کے مولا نے اتنا ضروری اور اہم بنایا ہے، اتنا ضروری اور اہم بنایا ہے کہ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سانس لیتے ہیں ویسے عزاداری ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی مثال کے ساتھ واضح کیا میرے اور آپ کے مولا نے
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा मुहिब जब भी पानी पिए, पानी पीने का ताल्लुक न तो मौसम से है, न दिनों से है, न महीनों से है, इसका ताल्लुक प्यास से है कि जब भी प्यासे हो तो मुझे याद किया। आपने हुसैन को याद किया, आप अज़ादारी में मशगूल हो गए। इतना आसान कर दिया मेरा आपके बारे में। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल मैं मौजू की तरफ आऊँगा और मौजू ये आपके ज़हन आलिया में है, आप ये समाज फरमा रहे हैं कि बात इस चीज़ पर हो रही है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में 21वीं आयत के अंदर ये फरमा रहा है कि मैंने अपने रसूल में तुम्हारे लिए उसवाए हसना रखा है, लेकिन एक शर्त के साथ कि अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन करते हो, ठीक है, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हो। जो अल्लाह का जिक्र कसरत से नहीं करता, जो क़यामत पर यकीन नहीं रखता, जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, आयत कहती है कि उसके लिए रसूल की ज़िंदगी उसवाए हसना नहीं है। किसके लिए है? कि जो इन चीज़ों पर यकीन और एतकाद रखता। लेकिन बात ये हो रही थी कि उसवाए रसूल अगर जानना है तो कहाँ से लिया जाए। पिछले 4 दिनों की बहस अगर आपके ज़हनों में है तो उसी पर बात चल रही है कि आया उन किताबों से लिया जाए, वो माक़सद क्या है, हमें किस तरह से पता चले कि उसवाए रसूल है क्या। तो किताबों से लिए जाएं, मुहद्दिसीन से लिए जाएं, मुअर्रिखीन से लिए जाएं या किसी और से। तो हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि अगर आपने उसवाए रसूल को लेना है तो उसका माक़सद क्या है, या तो कुरान है या वो हस्तियां कि जिनके साथ है कुरान। अगर आप कहीं और से उसवाए रसूल लेंगे तो फिर आप सही मानों में मारफत मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं हासिल कर सकते। कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं और आप जितने भी कलमात हैं वो सही मानों में क्या करें, मारफत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करें, क्योंकि ये वजह बनेगी आपके ईमान में ज़्यादती। आपका ईमान अगर बढ़ेगा तो किससे? मारफत मोहम्मद मुस्तफ़ा से। आपके दीन में इजाफा होगा तो किससे? मारफत मोहम्मद मुस्तफ़ा से। देखिए, मैंने आयत एक दफ़ा पहले भी आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, दोबारा करता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो अपने ईमान में इजाफा करो। तो कैसे करें इजाफा? नमाजें ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें। वाह वाह वाह, क्या बात। किस तरह से करें? ईमान में इजाफा कैसे होगा? ईमान में इजाफा है ना, कुरान कह रहा है, और शुक्र करें मैं और आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन चूंकि कुरान क़यामत तक है, लेकिन किसी के चेहरे पर उसको कहना ना कि अब अल्लाह की आयत ये आई है कि तुम ईमान तो लेके आए हो लेकिन अपने ईमान को बढ़ाओ, ये एक बड़ा अजीब मरहला है। यानी कि खुद खत्म मरतबा ज़ाहिरन मौजूद हैं असहाब में, और असहाब को ही इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह कह रहा है कि ऐ ईमान वालो अपने ईमान को बढ़ाओ। तो क्या कहा उसके बाद? यकीनन बताया होगा ना कि ईमान को, तो ये थोड़ी कहा होगा कि हाँ आज पहले 5 नमाजें फर्ज थी तो अब तुम पर 10 कर दी गई, ताकि तुम्हारा ईमान जो है वो और बड़ा हो। रोजे 30 थे 1 महीने के, अब 2 महीने के रोजे रखोगे तो इससे तुम्हारा जो है वो ईमान जो है और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ज़कात इतना था उसका हिस्सा, अब उसको बढ़ा दिया गया। ये माल ज्यादा खर्च करोगे ना तो तुम्हारे ईमान में इजाफा होगा। या जिहाद को और ज्यादा कर देना, ठीक है, असलहा और ज्यादा जमा करना शुरू कर दो, इससे तुम्हारा, ठीक है, सच ज्यादा बोलना शुरू कर दो, या और कई सारी इबादत जो थी क्या कहा उनको बढ़ाया गया। कहीं कोई आयत मिलती है ना कि कहीं कहा गया कि इस आयत के बाद चूंकि अल्लाह को दरकार था मोमिनीन के ईमान में इजाफा, तो कहा कि इस अमल को ज्यादा कर दो, इस इबादत को ज्यादा कर दो, इस काम को ज्यादा कर दो। क्यों? कि तुम्हारा ईमान बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, अगर आपने वाक़अतन
اسوہ رسول کو، دین اسلام کو، ذات محمد مصطفیٰ کو اس گھرانے سے لیا ہوتا کہ جس کو رسول اپنا کہہ رہے ہیں، تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑتی، آپ چیزوں کو اور طرح سے کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ قرآن کے اندر ہی میں نے پہلی مجلس یا دوسری میں یہ آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میں تو کچھ کرتا ہی نہیں مگر صرف اور صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اب دیکھنا ہے اسوہ رسول، سمجھ رہے ہیں بات؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان کو بڑھاؤ۔ کس طرح بڑھائیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ وہی رسول یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا ہر عمل کس کے تابع؟ اللہ کی وحی کے۔ میرا سانس لینا، اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا، کسی کو روکنا، کسی کو ہٹانا، کسی کا حکم دینا، کسی سے روکنا، ہر چیز کس کے تابع؟ اللہ کے وحی کے تابع۔ میں مطیع ہوں کس کا؟ اللہ کا۔ ہر لمحے، ہر آن میں اتباع میں ہوں کس کی؟ اللہ کی۔ ہر سانس، ہر آن رسول یہ بتا رہا ہے۔ تو اگر ایمان کو بڑھانا ہے، ایمان کو بڑھانا ہے تو کلیہ یہی ہے۔ اب کسی ایسے کو دیکھیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ میرا ہر نفس، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر فکر رسول کے تابع ہے، اس کے پیچھے چلتے جائیں، ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ ایمان کو بڑھانا اس کا تعلق عبادتوں کو بڑھا دینا نہیں، ایمان کا بڑھانا اتباع رسول میں اور زیادہ، معرفت رسول کو اور زیادہ حاصل کرنا۔ یہ کوشش کرتے جائیں گے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک سوال پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ تو کل کی جو بحث تھی آپ کے اگر اذان عالیہ میں ہے، آپ کے ذہن میں ہو کہ یقیناً نوجوان سن رہا ہے، کچھ نہ کچھ یاد بھی رہتا ہوگا۔ کل رسول کے والدین پر بات ہوئے اور ایک سوال پڑھ لیجیے محمد و آل سلوات پڑھ لیجیے محمد علی محمد۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ کر رہا تھا کل کی بحث میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہم یہ چیزیں وہی عقیدہ میں محبت میں نہیں بیان کر رہے، اس پر آیات قرآنی دلالت کر رہی ہیں، گواہی دے رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ آپ کے ہاں یہ ہے کہ آپ نے باب مدینۃ العلم سے نہیں سنا، آپ نے باب مدینۃ العلم کے پاس جا کر اپنے زانو نہیں ٹیکے۔ اگر ٹیکے ہوتے، آپ ان کی خدمت میں موجود ہوتے، تو آپ اس طرح کی بحثوں میں بالکل نہیں پڑھتے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ کم علمی کا۔ میں یہی کل عرض کر رہا تھا کہ کیا ہو جاتا ہے مورخین کو، اسلام کی تاریخ لکھنے والوں کو یا حیات طیبہ پر لکھنے والوں کو، کہ آیا قرآن کی آیتیں نظر نہیں آتی؟ دو آیتیں ہیں اور بڑی مشہور آیتیں۔ اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی بات لکھنا چاہتے ہیں یا لکھ بیٹھے ہیں یا لکھ رہے ہیں، تو کیا آپ کے سامنے سے یہ دو آیتیں نہیں گزری؟ لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں گزری ہوں گی۔ اس لیے نہیں گزری ہوں گی کہ اسی گھرانے نے بتایا کہ جب منافق قرآن کو اٹھاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ وہی قرآن ہے جو آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتے ہیں، باقی لوگ بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن جس نیت سے قرآن کو اٹھایا جاتا ہے تو یہ اپنے معنی و مفاہیم کو، لیکن جب کسی مومن کے ہاتھ میں آتا ہے تو واضح اور کھول کھول، اور اگر امیر المومنین کے ہاتھ میں آ جائے زندہ سلامت اللہ جیتے جیتے۔ تو یہ آیت ان کی سورہ احزاب کی جو آیت ہے اور یکے بعد دیگر،
क्या बात। एक आयत पहले और फौरन उसके बाद दूसरी। उसकी पहली आयत आप बहुत दफ़ा उसको समाप्त करते हैं और उसके बाद आप थोड़ी सी जहमत भी करते हैं। वो पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। और ये ऐसी आयत है कि इसके तर्जुमे की जरूरत है। आपका दुरूद पढ़ना ये बता रहा है कि आपको तर्जुमे का पता है, ऐसे ही है। लेकिन उसके फौरन बाद आया और उस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? इन्नल लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूलहू। ये आयत दरूद के फौरन बाद का जुमला है। क्या कहा जा रहा है? क्या ईमान वालों तुम भी क्या करो? दरूद भेजो। तो फौरन उसके बाद तो कुछ ऐसा होना चाहिए था कि क्योंकि तुम दरूद भेजते तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी बताई जाए कि तुमने हुक्म इलाही को पूरा किया है। ठीक है, तो उन लोगों के बारे में तज़किरा होना चाहिए था कि जो दरूद पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि जैसे आयत खत्म होती है कि दरूद पढ़ो तुम भी हुक्म के बाद इन्नल लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूलहू लअनहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना। आयत दरूद के खत्म होने के फौरन बाद अल्लाह कहता है वो लोग जो अल्लाह को और उसके रसूल को ईज़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, अल्लाह की लानत है उन पर दुनिया में भी। जो रसूल को अल्लाह को क्या करते हैं? जो लोग तकलीफ पहुंचाते हैं, अज़ियत देते हैं, तंग करते हैं, क्या है? उन पर अल्लाह की लानत दुनिया में भी और आखिरत में भी। और सिर्फ लानत तक नहीं, उनके लिए हमने बहुत बड़ा अजाब तैयार करके रखा हो। ये किसके बाद फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद के फौरन बाद। तो चूंकि आपने उस घराने से ताल्लुक नहीं रखा, राबता नहीं किया इस आयत की तफसीर में, जब मासूम से पूछा गया कि इस आयत की तफसीर क्या है, तो मासूम जवाब देते हैं ये उन लोगों के लिए है जो रसूलुल्लाह के सामने उनके वालिदैन को काफिर कहा करते थे। रसूल को बड़ी अज़ियत और तकलीफ होती थी। और देखिए आज भी ऐसा ही। मैं अपने आप को या आप अपने आप को रखें इस मरहले पर कि कोई मेरे वालिद को या खुदा न खास्ता आपके वालिद को तो अज़ियत होगी कि नहीं होगी? तकलीफ होती है ना। अच्छा, अगर किसी के हों भी लेकिन फिर भी दिल में तकलीफ हो। मैंने वाकया आपको सामने अर्ज किया था कि वो लिखा गया है किताबों के अंदर कि एक मरतबा बैठे हैं और एक शख्स आया और आपने उससे फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तेरा बाप जहन्नुम में। तो वो परेशान हुआ, रंजीदा, हालांकि वो हकीकतन होगा, ठीक है, हो सकता है ना हो उसने इस्लाम कबूल किया, उसके बाप ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन जब उसने ये सुना तो वो रिवायत में ये लिखा है कि वो रंजीदा हो गया, आप दीदा हो गया, रोने लगा। यानी कि है सच बात, लेकिन तकलीफ दे रही है। और कुजा रसूल के सामने ये कहा जाए कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अकायद के अंदर ये बात शामिल है कि अगर आप किसी भी इबादत में हो, वुज़ू में हो, नमाज में हो, रोजे की हालत में हो, हज में हो, अगर आपने इन हस्तियों पर झूठ बांधा आपकी इबादत खत्म हो जाएगी। तो अब जिसने ये जसारत की कि उसने लिखा कि नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कलमा नहीं पढ़े हुए थे। देखिए कलमा पढ़ना है जरूरत, है जरूरत। कलमा पढ़ेंगे तो मुसलमान होंगे ना, ऐसे ही है कि नहीं? लेकिन कौन सा कलमा? रसूल के बाद का कलमा, रसूल के जमाने का कलमा, या रसूल से पहले वाले जो लोग मौजूद थे वो भी तो कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे। तो तारीख को जरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी इन बातों की। तो अगर कोई रसूल को मासूम फरमाते हैं कि जब रसूल के सामने ये कहा जाता था कि आपके वालिदैन नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक दीन इस्लाम पर नहीं थे, तो क्या होता था? उनको तकलीफ होती थी। तो अल्लाह ताला देखें आप उससे क्या हो रहा है, तकलीफ रसूल को है, अल्लाह फौरन साथ आ गया।
یہ نہیں کہا، لیکن تفسیر بتائے گی نا کہ آیت کس کے بارے میں، کہ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو کوئی کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ سوال نہیں۔ واہ واہ واہ، آپ کیا ایسا کر، آپ کی بساط کیا ہے، کیا میری کیپیسٹی کیا ہے، میں ایسا کیا کروں گا کہ میں اللہ کو تکلیف دے سکوں؟ میں اپنے نوجوان کے لیے ایک اور مثال دوں تاکہ ان کو بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ ایک آپ کنکریٹ کی دیوار بنائیں، ٹھیک ہے، یا سلیب بنا دیں اور دنیا کے مہنگے ترین جوگرز پہنیں، بہترین، جو سب سے مضبوط۔ بات بڑی عجیب سی، مثال بھی بڑی عجیب سی ہے، لیکن صرف اور صرف سمجھانے کی بات ہے۔ کنکریٹ کا آپ نے ایک بلاک بنایا، ٹھیک ہے، اور آپ نے دنیا کے سب سے مہنگے اور مضبوط ترین جوتے، اور آپ نے بلاک اچھا خاصا۔ اب آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی کہ آپ نے ان نئے جوتوں کو اس کنکریٹ کے بلاک کے اوپر آزمانا شروع کر دیا، ٹھیک، اس کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد آپ خود بتائیں کہ کیا حالت ہوگی؟ جوتا ٹوٹے گا، پاؤں میں تکلیف ہوگی، اس کنکریٹ کو کیا ہوگا؟ اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حالانکہ بنایا ہوا آپ کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل اور شعور رکھا کہ وہ اپنے سے بھی کہیں زیادہ جو بہترین چیزیں ان کو بنا دیتا ہے، یعنی کہ وہ خود الٹا اس کو نقصان دینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کو، آپ اس کنکریٹ کو تو اذیت پہنچا نہیں سکے جو اپنے ہی ہاتھ میں بنائی، اور اس کے اوپر آپ دنیا کی بہترین چیز بھی استعمال کر رہے ہیں، تو میں اللہ کو تکلیف کیسے دوں گا؟ میں اللہ کو اذیت کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ میرا کوئی عمل ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ نے خود بتایا، دیکھو یاد رکھو، میں ہر تکلیف سے پاک ہوں، دور ہوں، لیکن اگر کوئی میرے رسول کو تکلیف دے گا، اگر محمد عربی کو کوئی تکلیف دے گا، تو وہ کہ جس کو تکلیف نہیں ہوتی محمد عربی کی وجہ سے، محمد عربی کی وجہ سے اس تکلیف، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو رسول کو اور اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ان پر لعنت ہے۔ اب ہر وہ بندہ جو کہیں نہ کہیں اس عقیدے پر کھڑا ہے کہ رسول کے ماں باپ نے کلمہ نہیں پڑھا یا دین حق پر نہیں تھے، تو یہ اگلی آیت اسی کے لیے ہے۔ اللہ اس پر دنیا میں بھی لعنت کر رہا ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یا سلام زندہ باد۔ اور آپ کی زندگی دراز کرے، نظر بد سے محفوظ رکھے آپ کو۔ تو آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتا۔ زیدی صاحب کا جملہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کیفیت سے پاک ہے، ٹھیک ہے، ہر قسم کی کیفیت، جس کو جسمانیت ہی نہیں ہے تو کیفیات کیسے؟ ہر قسم کی کیفیت سے پاک۔ لیکن پھر وہ بھی کہتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں تو اللہ خوش ہوگا، ہم یہ کریں تو اللہ خوش ہوگا، یہ نہ کریں، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ خوش ہونا اور ناراض ہونا تو کیفیات کا نام ہے، سمجھ رہے؟ یہ تو کیفیات کا نام ہے۔ سب کہتے ہیں یہ تو جسموں پہ تاری ہوتی، تو اللہ تو جسم جسمانیات سے پاک ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ خوش ہے یا اللہ ناراض ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے کچھ ہستیاں ایسی خلق کی ہیں، اگر آپ ان کی طرف توجہ رکھیں، اگر آپ کے عمل سے وہ خوش ہیں اس کا مطلب ہے وہ خوش ہے، اگر آپ کے عمل سے وہ ناراض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ اللہ نے اپنی خوشی اور ناراضگی کو ان ہستیوں میں پنہا کر دیا، وہ راضی تو وہ راضی، وہ ناراض تو اللہ ناراض۔ تو یہ ہے معاملہ۔ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں، یہ بات پہنچا رہے ہیں امت مسلمہ تک کہ جس رسول کے اسوہ حسنہ کو نمونہ بنا کر رکھا گیا ہے وہ ہم کسی سے نہیں لیں گے، اگر ہم لیں گے تو قرآن سے یا ان ہستیوں سے کہ جنہوں نے اسی طرح ان کی اتباع کی جیسے رسول نے اللہ کی اتباع کی۔ یعنی رسول
اللہ کتابیں اور وہ ہستی رسول کتابیں. اگر یہ قانون ہے تو ٹھیک ہے، وہ بتائیں رسول کے بارے میں، ہم ماننے کو تیار ہیں. لیکن اگر یہ قانون نہیں ہے تو پھر ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں. ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلند صلوات پڑھیے گا. آپ مرتبہ جان رہے ہیں نا ان کا کہ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے کہ جس کے بعد نبوت ختم ہے. کسی نبی کے ساتھ امت مسلمہ نے یہ کیا ہے؟ دل میں درد ہوتا ہے جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے. کیا معیار ہے آپ کے ہاں رسالت کا؟ کیا معیار ہے؟ اور سادہ لوگ مسلمان اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. کہاں جائے گا ایمان؟ ایمان ختم ہو جائے گا. کیا ہے کہ آپریشن، ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ رسول پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک اور جب تک ہیں، جس بھی حالت میں ہے، وہ رسول ہے. یہ مرتبہ ہے رسول کا یا رسالت کا؟ کیا یہ کہ رسول کو رسالت کے لیے تیار کیا جائے، جبکہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو بھی تیار نہیں کیا گیا رسالت کے لیے. ہر نبی آیا، لیکن یہ عشق مصطفیٰ والا کہ جن کے دلوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت کیا لکھا جا رہا ہے، ہم نہیں مانتے. کیسے ممکن ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا غور تو کیجیے. پھر وہی کہوں گا کہ اگر آپ توجہ کریں گے قرآن کی طرف تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مقام محمد مصطفیٰ کیا ہے، معرفت محمد مصطفیٰ کیا ہے. لیکن اگر آپ ان کتابوں میں محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈیں گے تو رشدی جیسے ملعون ضرور پیدا ہوں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر کتابوں سے محمد مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر رشدی جیسے ملعون اور ان کی کتابیں اور اس طرح کی تصانیف سامنے آئیں گی. تو آئیں کیوں نہ کسی ایسی جگہ سے محمد مصطفیٰ کو لیں کہ جو خود کہہ رہی ہے کہ لا ریب فی، کہ مجھ میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو جہاں مسلسل شک ہے وہاں سے کیوں لے؟ وہاں سے کیوں نہ لے کہ جہاں شک کی گنجائش ہے؟ تو وہی قرآن جب رسول کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ آیت ملاحظہ فرمائیے. یقیناً یہ بھی جو قرآن پڑھنے والے ہیں اتنے مشکل نہیں ہے، تقریباً شاید روز ہی آپ اس کی تلاوت کرتے ہو، لیکن آج جب آپ اس کو اس انداز اور رنگ سے سنیں گے یقیناً آپ کو لطف آئے گا کہ قرآن مجید 30واں پارہ خداوند متعال. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. سورہ ضحیٰ، یقیناً جیسے میں نے نام لیا کئی جو ہیں وہ تو اس کی تلاوت بھی شروع کر چکے ہوں. سورہ ضحیٰ 30ویں پارے میں کیا فرماتا ہے خداوند متعال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ سورۃ الضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. ضحیٰ دو قسمیں اس بات کو کرنے سے پہلے جو تیسری آیت ہے جو اصل میں بیان کر رہا ہوں، جس پر میں بات کر رہا ہوں، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک. یہ جو تیسری آیت ہے نا کہ ما ودعک ربک وما قلی، اور اے رسول ہم نے تمہیں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا. کیا کہنے سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم اس رسول کو مانتے ہیں. ہمارے ہاں رسول کا معیار یہ ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کو خدا ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑے. آپ اس کو تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کبھی کچھ ایسا تھا تو کبھی کچھ ایسا ہو گیا تو کبھی قرآن پڑھیں. کیا کہہ رہا ہے خداوند متعال محمد مصطفیٰ کے بارے میں کہ ما ودعک ربک وما قلی. پھر ایک اور جگہ، یہ ایک دو آیتیں یہ سماعت کر لیں اور بس میں اپنے بیان کو مکمل کروں. ایک اور جگہ وَاصْبِرْ بِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا. یہ سورہ طور کی آیت ہے، اس کا ایک جزء ہے، لیکن اس میں فرمایا کیا جا رہا ہے
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول جب سے ہے رسول ہے، ٹھیک ہے، جب تک رہے گا رسول۔ رسول پر بھی حالت تعریف نہیں ہوتی کہ کبھی رسول ہوتا ہے اور کبھی رسول نہیں ہوتا، اور اس پر دلالت کیا کر رہی ہے؟ قرآن کی آیتیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول کی کچھ زندگی کے اعمال ان کی ذاتی خواہشات کی پیروی تھی، نہیں، ایسا نہیں۔ رسول جب سے جو عمل کر رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو، بات پھر آگے آیا بیچ میں رہے گی، پھر نوجوان کو متوجہ کروں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد رسالت ملی اور اعلان نبوت ہوا، اس 40 سال کی زندگی پر خاموشی بھی ہے، یہ نہیں بتایا مجھے کوئی۔ یہ بتائے کہ جو رسول نے 40 سال کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے گزاری ہے، کسی کتاب نے، کسی محقق نے، کسی محدث نے آج تک یہ بتایا ہے کہ رسول کی اس 40 سالہ زندگی کے اندر یہ کمی تھی یا یہ گناہ باللہ گناہ تھا؟ کوئی تو یہ بتائے کہ اس 40 سالہ زندگی میں اور 23 سالہ زندگی میں فرق یہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول نے جب تک اعلان نبوت کیا تھا یا نہیں کیا تھا، رسول کی وہ زندگی بھی تابع الہی تھی، وحی کے، اور بعد میں تو ظاہراً وحیوں کا آنا سلسلہ شروع ہوا۔ کوئی بھی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اس 40 سال کی زندگی میں رسول نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جو خلاف وحی ہو۔ آپ کے سمجھنے کے مطابق یہی کہ وحی کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا۔ رسول اپنے حساب سے زندگی گزاری، وہ ثابت کرتی ہے زندگی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ رسول کے ساتھ نہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حبیب کو اکیلا نہیں چھوڑا، چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہو یا اعلان نبوت کے بعد۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ رسول ہر حالت، ہر جگہ، ہر موقع پر رسول ہے، بدلتا نہیں ہے۔ دوسری آیت کیا تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ بِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، پس تم اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو۔ فَاصْبِرْ کا مطلب کہیں صبر ہی نہ سمجھ لیجیے گا کہ اس پہ صبر کرو۔ میں نے کبھی ایک دفعہ شاید یہ تذکرہ کیا تھا کہ صبر کا ہر جگہ ترجمہ صبر نہیں ہوتا، یہ وہی صبر ہے۔ دیکھیں اس وقت سمجھ رہے ہیں نا آپ نے، قرآن کا لفظ آیا فصبر، صبر کرو، عام ذہنوں میں تو یہ ترجمہ ہے صبر کرو، کس کو؟ کس پہ؟ بے حکم رب، اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔ لیکن اگر آپ کو صحیح معنوں میں معرفت محمد مصطفیٰ اور اسوہ رسول ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ وہی صبر ہے جس کی مثال جس اسوے کو حسین نے کربلا میں پیش کیا۔ صبر اکبر کا لاشا اٹھانا نہیں، قاسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا نہیں، ٹھیک ہے، علی اکبر کے جگر سے برچھی کا نکالنا نہیں، عباس کے بازو اٹھانا صبر نہیں۔ صبر یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر قائم رہے، اس پر سمجھوتا نہیں کیا، چاہے دنیا میں جیسے بھی معاملات ہو جائے، کتنی بھی مصیبتیں آئیں، کتنے بھی مصائب آئے، جتنا بھی ظلم ہو، لیکن کیا؟ حکم ربی پر صبر، اس کو نہیں چھوڑنا، اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ ہے صبر کے معنی۔ فاصبر بحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو، یعنی جو اللہ کہہ رہا ہے رسول وہی کرنا ہے، اور رسول وہی کرے گا جو اللہ حکم دے رہا ہے۔ آگے کیا؟ فَإِنَّكَ بے شک بِآیُنِنَا، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ بِآیُنِنَا، تم ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو، ہماری نظر ہر وقت تم پر ہے۔ تو جس کو اللہ ایک لمحے کے لیے اکیلا نہ چھوڑے، جو ہر وقت نگاہ الہی کے اندر ہو، تو مسلمانوں بتاؤ کیا اس پر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کبھی وہ کچھ بھول جائے، یا اس کی پیری یا ضعیفی یا بڑھاپا یا کہیں بھی کچھ ایسا ہو کہ ہاں اب چونکہ ایسا ہو گیا ہے تو یہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے بھی بزرگ اس حالت میں ایسے ہی کرتے تھے، تمہارے بزرگ تمہارے تھے۔ یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ ایک لمحے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ رہا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سلام۔ تو نہیں، اللہ کا رسول اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کی نگہبانی میں سے ایک لمحے کے لیے بھی
اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں تابع وحی، بے شک میں اتباع وحی میں کر رہا ہوں، میں اپنی ذاتی خواہشات کو نہیں۔ کیسے ہو سکتی ہیں ذاتی خواہشات رسول کی؟ نہیں پڑھی آپ نے آیت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ؟ یہ کس پر اتری ہے؟ رسول پر اتری ہے، تو کیا یہ میرے اور آپ کے لیے اتری؟ واہ واہ، کیا ترجمہ اس کا؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اور لوگوں نے کہیں نہ کہیں مفسرین میں اس چیز کو ہم پر ہی اس کا اطلاق کر دیا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں ہم بغیر مرضی الہی نہیں کرتے۔ اور اس کے پیچھے کیا تھا کہ جو کچھ تاریخ میں مسلمانوں نے کیا ہے اس پر کسی طرح پردہ ڈال جائے۔ اسما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی آیت کہ جو کروا رہا ہے اللہ کروا رہا ہے، جو بھی ہوا ہے وہ اللہ نے کیا، بغیر اس کے حکم کے پتہ نہیں ہلتا، کوئی سانس نہیں لے سکتا۔ نہیں، پھر وہی بات کہ جب آپ اس گھرانے سے متمسک ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آیات قرآنی اصل میں کیا مفہوم رکھتی ہے، کہ تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ جب امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس آیت کی تفسیر، تو بلا جھجک فوراً فرمایا میرے مولا نے کہ اللہ نے ہم اہل بیت، ہم اماموں، ہم اولاد رسول کے دلوں کو اپنی مشیت کی جگہ قرار دیا۔ ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ہاں، یہ میری اور آپ کی محبت ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یا جو وہ کرتے ہیں اللہ اس کو چاہتا ہے۔ یہ ہماری محبت ہے۔ میں نے بڑی زحمت دی آپ کو، بہت وقت لیا، ایام عزا ہیں، فضائل آپ نے سنے کھلے دل کے ساتھ، مشکور ہوں آپ کا۔ بحث انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی اسی سلسلے میں۔ شہید شب لگ گئی، 5 کا دن گزرا، دن میں کہیں نہ کہیں جہاں پر بھی آپ ذکر حسین میں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ مسائل سنتے ہیں۔ میں آج اس بی بی کے مسائل کہ جس مسائل کو بی بی نے مسائل سمجھا ہے، ام المصائب جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس طرح سے اس بہن نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے تاریخ میں مثال نہیں ہے۔ یعنی مقصد حسین بغیر بی بی کے مکمل ہی نہیں ہے۔ امامت کا سہارا زینب سلام اللہ علیہ، امامت جس کے سہارے چلی اس کو زینب کبریٰ کہا ہے۔ یہ بی بی بھی یاد ہے آپ کو، یقیناً مسائل آپ کے ذہنوں میں، روایتیں آپ کے ذہنوں میں، جب اجازت لینے گئی تھی جناب عبداللہ سے تو وہ واقعہ آپ کے یقیناً تھے، اور جناب عبداللہ نے اجازت بھی دی، بی بی آئی۔ کچھ روایت میں ہے کہ جناب محمد تب ہی ساتھ تھے، اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ تب محمد ساتھ ہیں۔ حسین نے جب اپنے حج کو عمرے میں بدلا اور مکہ سے روانہ ہوئے تو کچھ دور جا کے جب عباس کو حکم دیا کہ عباس یہاں رکو، میرا خیمہ لگاؤ اور قافلے کو روکو، عباس نے فوراً خیمہ امام حسین لگایا اور آ کر دریافت کیا کہ مولا باقیوں عماری جو محمل ہے آقا زادیوں کے بھی خیمے لگائے گئے؟ امام حسین نے کہا نہیں، کچھ دیر کا توقف ہے یہاں پر، کچھ دیر ٹھہروں گا، صرف میرا خیمہ لگے گا، اور دیکھو عباس جاؤ میرا مہمان آیا، اس کا استقبال۔ روایت کہتی ہے کہ جناب عباس جیسے ہی باہر تشریف لے کر گئے تو کہتے ہیں کیا ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اور ساتھ میں 2 بیٹے اون اور محمد استقبال کیا، لے کر آئے حسین کے پاس۔ تاریخ کے الفاظ ہیں
یقیناً آپ کو سنے ہوئے ہیں، اپنی محبت کا بھی اظہار کیا، لیکن آخر میں یہی کہا کہ چونکہ تو امام وقت ہے، تیرا ہر کام مشیت الہی سے ہے، تو میں اس پہ شک نہیں کرتا، بس ایک مرتبہ اجازت دے کہ میں تیری اجازت سے اپنی بیوی زینب کبریٰ کو ملوں۔ امام حسین نے اجازت دی۔ اب خبر پہنچ چکی ہے کہاں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس کہ عبداللہ آئے، عبداللہ آئے۔ کہتے جیسے ہی پتہ لگا کہ عبداللہ آئے ہیں تو دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ آئے اور مجھے حکم دے کہ زینب گھر چلو، تو چونکہ وہ میرا شوہر ہے اور شریعت کی پابند میں بھی ہوں تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں جناب عبداللہ پہنچے، آگے سلام کیا، نبی زادی تم پر میرا سلام ہو۔ بی بی نے جواب دیا ابن عم میرا بھی آپ پر سلام ہو۔ اس سے پہلے کہ جناب عبداللہ کچھ کہتے، بی بی خود فرماتی کہ عبداللہ تم میرے شرعی حقدار ہو، تم میرے شوہر ہو، تمہارا حکم ماننا مجھ پر واجب ہے۔ دیکھو اگر آج تم مجھے کہو گے نا کہ زینب میرے ساتھ واپس چلو، تو دیکھو صرف میرا جسم جائے گا، میری لاش جائے گی، لیکن یہ روح ہمیشہ حسین کے ساتھ رہے گی۔ کہتے ہیں جملہ سنا نا جناب عبداللہ نے کہا کہ بی بی میں نے کب کہا کہ میں آپ کو واپس جانے کے لیے لینے آیا ہوں، میں تو صرف اتنا کرنے آیا ہوں بی بی کہ دیکھیں آپ کے ہی نانا کی شریعت ہے کہ جب بھی کسی مشکل سفر پر جاؤ تو صدقے کا سامان ضرور ساتھ رکھو۔ دیکھو میں اپنے دونوں بیٹے لے کر آیا ہوں، دیکھو تمہارا بھائی مجھے بھی بہت پیارا ہے، اگر اس پر کبھی کوئی کڑا وقت آئے تو مشکل وقت آئے تو ایک کو میرے نام سے حسین پر قربان کر دینا، ایک کو اپنے نام سے حسین پر قربان کر دینا۔ کہتے کہ قافلہ چل پڑا، پہنچ گئے روزے عاشوراء، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک ایک کر کے اصحاب قربانی دیتے آ رہے ہیں، حسین لاشیں اٹھاتے لا رہے ہیں۔ اب جب بنی ہاشم کے نوجوانوں کی بات ہے تو یہ دونوں شہزادے آئے، بابو جان ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں بھی اس نے جہاد دیجیے۔ کہا کہ نہیں، تم دونوں تو اپنی ماں کے سہارے ہو، میں حسین کیسے تمہیں بھیج دوں؟ کہ مامو جان ہمیں اسی ماں نے تو بھیجا ہے، اسی ماں نے تو ہمیں تیار کر کے بھیجا ہے، یہ جو حمائل ہیں تلواریں یہ ہماری ماں نے ہی لٹکائی ہیں، یہ سروں پہ جو امامے یہ بھی ماں نے رکھ کے بھیجے۔ حسین ڈالتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ زینب کبریٰ نے حسین کو بلایا، بھیا اجازت دو، سب شہید ہو رہے ہیں، میرے بچوں کو بھی اجازت دو، دیکھو مجھے اپنی ماں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا، میں فاطمہ الزہرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کہے کہ تیری اولاد تو زندہ رہی، میرا حسین مر گیا، میرا حسین شہید کر دیا گیا، بھیا تمہیں خدا کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دو۔ حسین نے مجبوراً بچوں کو تیار کیا کہ ٹھیک ہے۔ اب جب تیار کیا نا، عالم عباس میں رخصت کیا تو اون محمد گئے، ماں کی وصیت ذہن کے اندر ہے، ماں کی نصیحت ذہن کے اندر، دیکھو جب جنگ کرو نا تو تمہیں پتا ہے نا کہ تم کون ہو، تم جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، دیکھو یہ تمہیں بتانا نہ پڑے میدان جنگ میں، جہاد ایسا کرنا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جعفر طیار آ گیا، حیدر کرار آ گیا۔ دونوں شہزادوں نے جنگ کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کے نوجوانوں کو اس طرح نہیں گھیرا جا سکتا، شہزادوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ اب جو ایک دوسرے کی سپر بن کر لڑ رہے تھے، لوگوں نے ان دونوں شہزادوں میں فاصلہ ڈالا۔ اب کچھ فوج اشقیا اون کو گھیرے ہوئے، کچھ فوج اشقیا محمد کو گھیرے ہوئے، اون کو محمد کی خبر نہیں ہے، اب محمد کو اون کی خبر نہیں، اب گھیر کے جس کے پاس جو تھا اس سے حملہ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ زمین پر زمین پر آتے ہوئے مامو جان ہمارا آخری سلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین جو آواز سنتے ہیں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر بھاگتے ہیں رنگ کی طرف، گھوڑے پہ سوار ہو کر، جس طرح سے صبح سے میرا اور آپ کا مظلوم امام لاشیں اٹھاتا ہے اسی طرح جا کر اور محمد کے لاشیں۔ اب جب بھی لاشیں آتے ہیں نا خیموں کے اندر، حسین خیموں میں لا کر لاشیں رکھتے ہیں، لیکن جب بنی ہاشم کے نوجوانوں کا لاشیں آتا ہے تو سب سے پہلے جو بی بی استقبال کرتی ہے نا لاشیں کا، وہ زینب کبریٰ ہوتی ہے۔ اب جب اون محمد کے لاشیں حسین اٹھا کر لائے، لا کر خیمے میں رکھتے، ایک دفعہ دیکھا زینب کبریٰ موجود نہیں ہے، سوال کیا میری بہن زینب کہاں ہے؟ ہر لاشے کا استقبال تو وہ خود کرتی ہے،
کہتے جب سے پتا چلا ہے کہ انہوں محمد شہید ہو گئے، بی بی سجدہ شکر میں ہے، یہ کہتی جا رہی ہے میری ماں مجھ سے راضی ہونا، اے خدا تیرا شکر کہ میری اولاد حسین پر قربان۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔